السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ضیاء الحق کی وفات کے بعد جو ہے کا دور ہے، اور 1988 میں ضیاء الحق کی وفات ہو جاتی ہے، اور 1988 سے لے کر 1998 یا 99 تک یہ پرویز مشرف کا دور رہتا ہے۔ تو اس دور کے جو کمیشن میں امتحانات آتے ہیں وہ آج دیکھتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے جی، 16 نومبر 1988 کو 8ویں قومی اسمبلی کے لیے چوتھے عام انتخابات ہوئے، جس میں اسلامی جمہوریہ اتحاد نے 60 سیٹیں لیں اور پیپل پارٹی نے قومی اسمبلی میں 94 سیٹیں لیں۔ پنجاب کے نواز شریف ادھر ہونا تھا، نواز شریف دوبارہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ کب بنے؟ 1988 میں۔ تو پہلے دفعہ بنے تھے 1985 میں، دوسری دفعہ بنے 1988 میں۔ دوسرا سوال ہے، نواز شریف نے مسلم لیگ نون بنائی، تو 18 جولائی 1992 کو مسلم لیگ نون بنائی۔ تیسرا سوال ہے، ان انتخابات میں بے نظیر پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنی 2 دسمبر 1988 سے لے کر 6 اگست 1990 تک۔ اچھا، بے نظیر نے حلف جب اٹھایا تو ان سے حلف کس نے لیا؟ غلام اسحاق خان نے، جو اس وقت کے صدر تھے، کیونکہ پرائم منسٹر سے پریزیڈنٹ جو ہے وقت کا پریزیڈنٹ وہ حلف لیتا ہے۔ صدر پاکستان غلام اسحاق خان جو ہے ان کا ٹنیور جو ہے 1988 سے لے کر 1993 تک ہے۔ بے نظیر بھٹو جو ہے کب پیدا ہوئی؟ 1953 میں پیدا ہوئی۔ کہاں؟ جی کراچی میں پیدا ہوئی۔ اچھا، نیکسٹ کویسچن ہے، بے نظیر بھٹو وزیر داخلہ کی امیدوار کے لیے پاکستان آئیں جون 1997 میں، اور بے نظیر نے پاکستان کو ایک بار پھر برٹش کامن ویلتھ میں شامل کرایا 1989 میں۔ 89 کو 89 پڑھتے ہیں۔ ایم کیو ایم کا قیام کب عمل میں لایا گیا؟ 1984 میں، اور اس کے بانی الطاف حسین ہیں۔ ایم کیو ایم کا پہلا نام مہاجر قومی موومنٹ تھا، لیکن بعد میں اس کا نام متحدہ قومی موومنٹ رکھ دیا گیا۔ 10واں سوال ہے، بے نظیر کی حکومت کو صدر غلام اسحاق خان نے ان کی اسمبلی کب توڑی؟ 6 اگست 1990 کو اسمبلیاں انہوں نے توڑ دی۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہم دیکھتے ہیں جی، تو 12واں سوال ہے جی، اچھا پھر 1985 میں انتخابات ہوئے، پھر 88 میں ہوئے، پھر 90 میں ہوئے، تو یہ پانچویں عام انتخابات ہوئے اور 9ویں قومی اسمبلی کے لیے تھے۔ 1990 کے انتخابات میں نواز شریف وزیر اعظم بنے پہلی دفعہ 6 نومبر سے 1990 سے لے کر 18 جولائی 1993 تک وزیر اعظم رہے، اور 1990 سے لے کر اب تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا رہی ہے؟ پوسٹ کولڈ وار۔ واٹر اکارڈ یعنی کہ پانی کا ایک معاہدہ ہوا تھا 1991 میں، یہ 91 ہے جی، 1991۔ اچھا، اسلام آباد اکارڈ جو ہوا وہ 1993 میں ہوا، تو کیا تھا؟ اسلام آباد معاہدہ کو ایک پیس اینڈ پاور شیئرنگ معاہدہ تھا، جس میں افغانستان اور ملیشیاؤں کے اتحادی کے سربراہ گلبدین حکمت یار نے شرکت کی۔ 16واں کویسچن ہے، نواز شریف کی حکومت کی برطرفی کب ہوئی؟ وہ ہوئی جی 18 اپریل 1993 کو ہوئی، اور صدر غلام اسحاق خان نے ان کی حکومت کو برطرف کیا اور بدعنوانی کے الزام میں ان کی اسمبلیاں توڑ دیں، اور اس طرح نواز شریف کی حکومت بھی ایک بار ختم ہو گئی۔ پھر نواز شریف کے بعد قائم مقام وزیر اعظم بنا، کون بنے جی؟ بلخ شیر مزاری بنے۔ اس کے بعد کاکڑ فارمولہ ہے 18 جولائی 1993 کو، تو اس میں کیا ہے جی؟ نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان کو استعفیٰ آرمی چیف عبدالوحید کاکڑ نے دینے کا مشورہ دیا۔ اور اگلا سوال ہے، بلخ شیر مزاری کے بعد قائم مقام وزیر اعظم جو ہیں معین الدین قریشی بنے، اور اس کے بعد نیکسٹ ہے جی 20واں سوال، غلام اسحاق خان کے بعد قائم مقام صدر جو ہے وہ وسیم سجاد بنے۔ اچھا، نیکسٹ سوال ہے، 1993 کے انتخابات، ان انتخابات میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، اور 19 اکتوبر 1993 سے لے کر 5 نومبر 1996 تک وہ وزیر اعظم رہی، اور ان سے حلف جو لیا قائم مقام صدر جو تھے اس وقت کے صدر، کیا نام ہے جی ان کا؟ صدر وسیم سجاد، انہوں نے ان سے حلف لیا۔ صدر پاکستان فاروق احمد لغاری جو ہیں وہ آپ بنے جی غلام اسحاق خان صاحب کے بعد 14 نومبر 1993 سے لے کر 2 دسمبر 1997 تک۔ 1996 میں جہاد ٹرسٹ کیس چلا، تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا
کہ کسی بھی سپریم کورٹ کے جج کو اس کی مرضی کے بغیر فیڈرل شریف کورٹ نہیں بھیجا جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، بے نظیر بھٹو کو صدر فاروق احمد لغاری نے بدعنوانی کے الزام میں بے نظیر بھٹو کی اسمبلی تحلیل کروا دی، اور 5 نومبر 1996 کو ان کی اسمبلی تحلیل ہو گئی، اور بے نظیر کے بعد قائم مقام وزیر اعظم بنے ملک معراج خالد۔ انتخابات کب ہو رہے ہیں جی؟ نیکسٹ 1997 میں، 3 فروری 1997 میں نیکسٹ انتخابات ہو رہے ہیں، اور مسلم لیگ نے قومی اسمبلی میں 137 سیٹیں لے کر ایک بار پھر نواز شریف کو وزیر اعظم منتخب کروا دیا۔ 17 وزیر اعظم، تو یہ ہے جی وزیر اعظم، 2 بار پہلے وزیر اعلیٰ بنے، اب وزیر اعظم۔ تو 17 فروری 1997 سے لے کر 12 اکتوبر 1999 تک وہ وزیر اعظم رہے، اور فاروق احمد لغاری صاحب کے بعد قائم مقام صدر بنے وسیم سجاد، اور صدر پاکستان رفیق تارڑ جو ہے فاروق احمد لغاری صاحب کے بعد صدر رہے، اور ان کا ٹینیور کیا ہے جی 1 جنوری 1998 سے لے کر 20 جون 2001 تک۔ اس کے بعد 28واں سوال ہے کہ 11 مئی کو بھارت نے پوکھران اور راجستھان میں 3 ایٹمی دھماکے کیے، جس کے جواب میں پاکستان نے 28 مئی 1998 کو چاغی بلوچستان کے ضلع چاغی میں 5 دھماکے کر دیے، اور اس دن کو یوم تکبیر کہا جاتا ہے، اور اس دن سے لے کر آج تک پاکستان کو ایٹمی پاور رکھنے والے ملکوں میں جو ہے تو گنا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے جی، دہلی کشمیری گیٹ سے لے کر لاہور بس سروس کا آغاز ہوا 1999 میں، جس میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی تھے اور پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، لاہور ڈیکلریشن جو ہے 1999 میں یہ ہوا، اور اس میں کیا ہوا جی؟ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ امن کا معاہدہ تھا۔ پاکستان اور بھارت میں کارگل کا تنازع جو ہے وہ بھی 1999 کو ہوا۔ 1999 کو لاہور ڈیکلریشن بھی ہو رہا ہے، کارگل وار بھی ہو رہی ہے، اور 1999 کو پاکستان میں 4تھا مارشل لاء بھی لگ رہا ہے۔ تو کارگل وار میں کیا ہے جی؟ اس تنازع میں امریکی افواج کے سینٹرل کمانڈر کے چیف جنرل انتھونی زینی اور امریکہ کے نائب وزیر خارجہ مسٹر گبسن پاکستان آئے، اور یہ تنازع ختم کرایا۔ یہ تنازع واشنگٹن ایگریمنٹ کے تحت 4 جولائی 1999 کے تحت ختم ہوا۔ نیکسٹ کوشچن، ملک میں 4تھا مارشل لاء لگایا گیا 12 اکتوبر 1999 کو ہے جی، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ نواز شریف نے پرویز مشرف کو برطرف کر دیا تھا جب وہ سری لنکا کی 50ویں آزادی کی سالگرہ سے کولمبو سے واپس آ رہے تھے، اور نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین کو مقرر کر دیا، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں مشرف نے نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا، اور پھر کیا جی مشرف خود جو ہے وزیر اعظم کو برطرف کر کے خود ملک کے چیف ایگزیکٹو بن گئے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی از دی فرسٹ چیف ایگزیکٹو ان دی ہسٹری آف دی پاکستان۔ کون جی؟ جنرل پرویز مشرف، اور وہ اسی عہدے پر جو ہے 21 نومبر 2002 تک رہے، اور پھر جو ہے 2002 کے بعد جو ہے وہ ملک کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہے جی آج کی ویڈیو کے سوالات تھے۔ ضیاء الحق کی وفات کے بعد سے لے کر جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء کے آغاز تک کا جو زمانہ ہے، اس کے حوالے سے کسی بھی کمیشن کے امتحان میں پاکستان ہسٹری کے حوالے سے جو سوال بن سکتے تھے وہ میں نے آپ کو گوشتوار کر دی ہیں، تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔